السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی پولیس یا سندھ پولیس اس وقت بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایک غیر یقینی کیفیت طاری ہے سندھ پولیس پر کہ سندھ پولیس کے ان افسروں کا خاص طور سے آئی جی سندھ مشتاق مہر اور سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ دونوں بڑے افسران اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان رہیں گے؟ اور ان کی حمایت میں جن 40 سے زائد ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز نے بطور احتجاج اپنی یونٹی ظاہر کرتے ہوئے آئی جی سے اظہار یکجہتی کے طور پہ جو چھٹیوں کی درخواستیں دی تھی، کیا وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ یا اپنی اپنی ملازمتوں پر برقرار رہ سکیں گے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، بلکہ حالانکہ اسی سوال کے سلسلے میں جو ہے مختلف خفیہ ایجنسیاں اپنے اپنے طور پر ان معاملات کی انکوائری کر رہی ہے۔ تو آنے والے جو دن ہیں، آنے والے جو ہفتے ہیں، وہ کراچی پولیس کے لیے اور سندھ کی پولیس کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ایک بہت بڑی جھاڑو پھرنے والی ہے آئندہ چند دنوں میں، جس کی نوید جو ہے وہ ہمارے اس چینل تک پہنچ چکی ہے اور بڑے پیمانے پر لسٹوں کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سندھ پولیس کے نئے آئی جی اور سی سی پی او کراچی کے لیے دوسرے تجربہ کار افسران کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں پروگرام میں۔ آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ بدقسمتی سے میرے پیارے آئی جی سندھ جو ہیں مشتاق مہر کی قسمت میں یا ان کے حصے میں ان کا نادان دوست بھی دشمن ثابت ہو رہا ہے، اور اس کا دشمن تو ویسی دشمن ہے، دانا دشمن۔ اب نادان دوست کون ہے ان کا نادان دوست دوسری دفعہ انہیں ان کی تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ نادان دوست جو ان کی تباہی کا باعث بنا تھا، وہ نادان دوست نعمان صدیقی اس وقت ایس ایس پی ایسٹ تھے، جو اب ڈی آئی جی ایسٹ کے عہدے پر فائز ہیں۔ جب مشتاق مہر سی سی پی او کراچی تھے، اس وقت ایک ہائی کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا ایک کیس میں، جس میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اس میں بینکر خاتون جو تھی نورین کو ہراساں کرنے کے الزام میں سپریم کورٹ نے ایس ایس پی ایسٹ نعمان صدیقی اور سی سی پی او کراچی مشتاق مہر کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ وہ مصیبت بھی آئی جی پر، سی سی پی او مشتاق مہر پر جو ہے نعمان صدیقی کی وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ نعمان صدیقی کا نام آیا تھا کہ نعمان صدیقی نے جو ہے گلستان جوہر کے ہیڈ مورر اور ایس ایچ او اختر عباسی کو جو ہے حکم دیا تھا کہ اس عورت کو ہراساں کرو، ڈراؤ دھمکاؤ کہ یہ بیان دینے نہ جائے، جو بعد میں اس عورت نے شکایت کر دی، اور شکایت جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچی، جس پر سو موٹو لیا گیا، اور اس طریقے سے نعمان صدیقی نے اس کا الزام جو ہے سی سی پی او پر ڈال دیا، اور اس طرح سے وہ دونوں کی چھٹی ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ نادان دوست کا پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہمارے مشتاق مہر صاحب جو ہیں وہ ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو یہ واقعہ ہوا مزار قائد کی بے حرمتی کا یا اس کے تقدس کی پامالی کا، تو اس میں بھی جو سب سے جو بڑی غلطی ہے، وہ غلطی خود ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی کی ہے۔ نعمان صدیقی نے ایک سیدھے سادے معاملے کو الجھا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا سیکورٹی فورسز کی جانب سے کہ اس واقعے کی ایف آئی آر آپ نے کیوں نہیں درج کی، تو انہوں نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن کے ساتھ ڈال دیا، اور جب اس کے بعد غلام نبی میمن سے پوچھا جاتا ہے تو غلام نبی میمن بھی خود کو بچاتے ہوئے معاملے کا ذمہ وار آئی جی سندھ کو ٹھہراتے ہیں، جس کے بعد یہ وہ واقعہ رونما ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں پھر عرض کروں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نعمان صدیقی ڈی آئی جی ایسٹ انتہائی آسانی کے ساتھ اس کو حل کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پیچیدہ بنا کے خود اپنے ہی مہربان
آئی جی کو مشکل میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے پوری پولیس جو ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا، جس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد اس واقعے کے رد عمل میں جو چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یکجہتی کرتے ہوئے آئی جی سندھ سے ایک اپنی یونٹی ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ہم میں بڑی یونٹی اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے چھٹی کی درخواست دی جاتی ہے عمران یعقوب منہاس جو ایڈیشنل آئی جی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کو چھٹی جو ہے وہ آئی جی 1 گھنٹے کی بھی نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اپنی چھٹی کی درخواست مشتاق مہر کو دی کہ میں نے چھٹی پر جانا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں کام نہیں کر سکتا، مجھے چھٹی دی جائے، لیکن چھٹی مجھے آج اور ابھی سے نہیں بلکہ مجھے 26 اکتوبر سے چھٹی چاہیے۔ یہ ایک عجیب سا ڈرامہ ہے کہ آپ کو تکلیف آج ہو رہی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ 1 ہفتے بعد جائیں گے، یہ ایک مذاق ہے۔ لیکن آئی جی مشتاق مہر کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو میرا ایڈیشنل آئی جی ہے اس کے ڈانڈے کہاں جا کے ملتے ہیں، اور یہ چھٹی اپنے طور پر مجھے دے رہا ہے یا کسی کے منصوبے کے تحت، پلان کے تحت یہ چھٹی کی درخواست مجھے دے رہا ہے۔ لیکن جب ان کی چھٹی کی درخواست آئی تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے ان تمام افسروں نے جو آئی جی کے پینل میں ہیں یا جو آئی جی کے قریب ہیں، جو آئی جی کے دوست ہیں یا جو آئی جی کے چاہنے والے ہیں یا جن کی پوسٹنگ آئی جی ہی بار بار کرتے ہیں، ان تمام نے آئی جی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی۔ جو لسٹ تقریباً 40 افسروں کی بنتی ہے، اس میں غلام نبی میمن کا بھی نام آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد، ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ، ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ قمر زبان، ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ توقیر نعیم، اور ڈی آئی جی ڈرائیونگ برانچ جو ہے عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ، اور ڈی آئی جی جو ہے میمن صاحب مقصود میمن، ان کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں اس میں نام آتے ہیں ایس ساجد عامر صدرزئی، ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ، ایس ایس پی ملیر عرفان بادر، ایس ایس پی سکر عرفان سمو، اے ڈی آئی جی فارنسک ڈاکٹر ثناء اللہ سمو، ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو، ایس ایس پی ساؤتھ شیراز نذیر، سی ٹی ڈی کے انچارج راجہ عمر خطاب، ڈی آئی جی اور جو ہیں ایس پی انویسٹیگیشن غلام مرتضیٰ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ جو ہیں ڈاکٹر فرخ، ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم، ایس ایس پی بدین شبیر شیخ، ایس ایس پی لڑکانہ مسعود بنگش، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ جنید شیخ، ایس ایس پی گوٹکی عمر توفیل، ایس پی کیماڑی ڈاکٹر سمر نور، ایس پی دادو فرخ رضا، ایس ایس پی ترپارکر حسن سردار، ایس ایس پی انکروچمنٹ فورس طارق داریجو، ایس پی سردار حیات، اور ایس ایس پی جو ایس ای ایل سی ہے سرفراز نواز کے نام شامل ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس میں کسی خاتون پولیس افسر کا نام نہیں آیا، کسی خاتون پولیس افسر نے آئی جی سندھ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر اظہار یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اس سارے ڈرامے میں حصہ نہیں لیا۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے امراض رائی کا کہ آئی جی کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو ان کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے چھٹی کی درخواست دی، آخر اس کے ڈانڈے کہاں جا کر ملتے، کس کے کہنے پر انہوں نے سب کچھ کیا۔ اگر وہ اس میں ذرا تحقیقات کر لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی اور نہیں، خود شیخ گروپ کے کچھ پی ایس پی افسران شامل ہیں جن کے ایما پر انہوں نے یہ پہل کی، اور جس کے ان کو پتہ تھا کہ وہ پہل کریں گے تو اس کے بعد ان چھٹیوں کے درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے طور پر آئی جی کو متنازع یا آئی جی کو گھیرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنے اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، میرے جن دیکھنے والوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، تاکہ حق و صداقت کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ آج کچھ آئی جی نے ایک آرڈر کیا ہے، جو سی ٹی ڈی کے کچھ کوئی 16 12 14 15 جو پولیس افسران تھے جن کو سابقہ ڈی آئی جی
عبداللہ شیخ نے سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے شبے میں یا الزام میں ڈسمس کیا تھا ملازمتوں سے، ان سب کو جو ہے آج بحال کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک نام جو آ رہا ہے ادریس عالم انسپکٹر کا، ان کا تو خیر آئی جی کے پی ایس او عدنان صدیقی سے کوئی تنازع چل رہا تھا۔ عدنان صدیقی کے خلاف یہ ایک اہم معاملے میں گواہ تھے، اور ان کی گواہی اتنی اہم تھی کہ اس گواہی کے نتیجے میں عدنان صدیقی دوبارہ ٹربل میں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کو منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے مقدمات سے وڈرا کرانے کے لیے ایک طریقے سے ان کو بحال کر دیا گیا۔ حالانکہ ان کی جو برطرفی تھی ملازمت سے وہ بھی سراسر غلط تھی، ناانصافی کی گئی تھی، لہٰذا اس ناانصافی کا ازالہ بھی انہوں نے مشروط طور پر کیا، اور بالآخر وہ آج ادریس عالم جو ہے وہ سرخرو ہو گئے، کیونکہ ان کے الزامات صحیح تھے، ان کے ساتھ ناجائز کیا گیا تھا، لہذا ان کو آج بحال کر کے ایک طریقے سے عدنان صدیقی نے کسی حد تک جو ہے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا۔ اس طریقے طارق اسلام جو انسپکٹر تھے، وہ ان پر اغوا برائے تاوان کا الزام تھا، مقدمہ ان کے خلاف اب بھی درج ہے، لیکن ان کے چونکہ عدنان صدیقی سے کوئی بہت ہی زیادہ گہرے مراسم ہیں، بلکہ ان کا ایک طریقے سے دایاں یا بایاں بازو ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں فیلڈ میں بہت سارا، ان کو بھی جو ہے عدنان نے آئی جی سے بحال کرا دیا، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے بجائے انٹیریئر ہونے کے کرائم برانچ ہو گئے، اس لیے کہ خادم رند بھی انہیں پسند کرتے ہیں، وہ بھی ان کے خاص الخاص کارندے ہیں۔ طارق اسلام جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہیں خادم رند کے بہت ہی خاص ہیں، لہٰذا ان کی پوسٹنگ کرائم برانچ میں ہوں گے، اور وہ وہاں پر ایز اے ڈی آئی ایس پی کام کریں گے، اور پورے شہر سے جو ہے وہ مال وصول کرتے رہیں گے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سب انسپکٹر منیر احمد عباسی کو بھی بحال کر دیا، لیکن پوسٹنگ حیدرآباد رینج کر دی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ چودھری اعظم جو کہ بہت ہی خاص ہیں، ان کو بحال تو کر دیا ہے، یہ عدنان صدیقی کے سمجھے کہ رائٹ ہینڈ ہے، لیکن ان کی پوسٹنگ کراچی نہ ہو سکی، انہیں بھی سکر رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے رضوان واسطی ایس آئی ہیں، ایس آئی محمد رمضان ہیں، دانش قادر ہیں، فرید احمد ہے، ہیڈ کانسٹیبل راجہ محمد زمان ہیں، کانسٹیبل وقاص جبار ہے، کانسٹیبل منصور صدیقی، اور ایک لیڈی کانسٹیبل جو ہے سائرہ مغل، ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک آج کام ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو کلرک ہے ہمارے صبور صاحب، ان سے معاملات طے کیے بغیر یہ سارے کے سارے کام نہیں ہو سکتے ہیں، اور صبور نے ہی ان کی پوری رپورٹ بنا کے بھجوائی تھی، جس کے بعد یہ سارے کے سارے بحال ہو۔ اب پروگرام میں جس خبر کو شامل کرنے جا رہا ہوں، اس خبر سے یقیناً جو ہے وہ شیخ برادری کے پی ایس پی افسروں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور انہیں میری یہ خبر پسند نہیں آئے گی، لیکن میں کیا کروں، ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے مجھے رپورٹ بھیجی ہے جو خبر جو اس پروگرام میں شامل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دو بھائی اسحاق لاشاری اور اسماعیل لاشاری سندھ پولیس کے ایسے ہیں کہ جنہیں پولیس کا ہر بڑا افسر ہو یا چھوٹا افسر ہو، ہر کوئی انہیں جانتا ہے۔ یہ دونوں بھائی اتنی بار سسپینڈ اور اتنی بار جو ہے ڈسمس ہو چکے ہیں کہ ان کا ریکارڈ کوئی اور پولیس افسر نہیں توڑ سکتا، اسی وجہ سے ان کے کارناموں سے کراچی پولیس کا ہر افسر واقف ہے۔ یہ دونوں بھائی اس وقت جو ہیں، انہوں نے جو ہے ایف آئی اے کے دو نامور ڈائریکٹرز کی پوش پناہی حاصل کر لی ہیں، اور یہ خود کو ان کے فرنٹ مین تک ظاہر کرتے ہیں۔ ان افسروں میں ایک سلطان علی خواجہ اور دوسرے کا نام منیر احمد شیخ ہیں۔ یہ دونوں خود کو ان کے فرنٹ مین ظاہر کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا یہی کہنا ہے کہ اسحاق لاشاری اور ان کا بھائی اسماعیل لاشاری خود کو جو ہے وہ سلطان علی خواجہ اور منیر احمد شیخ کے فرنٹ مین ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ڈی ایچ اے ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بھائی دن بھر جو ہے اپنی پرائیویٹ کار میں ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی گزری، درخشاں اور کلفٹن بورڈ بیسن کے علاقے میں گھومتے ہیں، اور صرف ان بنگلوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں جو بنگلے سالہ سال سے خالی ہیں، تاکہ ان کو اپنا نشانہ بنا سکے۔ ان کا کام ہی خالی بنگلے تلاش کرنا ہے، اور اس کے بعد ان پر اپنی ملکیت ظاہر کرنا ہے۔ اس وقت بھی ان کے قبضے میں، ان کے استعمال میں زمزمہ اسٹریٹ
کھڈا مارکیٹ کے قریب ایک بنگلہ ہے جن کو یہ اپنا بنگلہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بنگلہ اگرچہ اس کی دعوے دار ایک فرانسیسی خاتون ہیں جن کا شوہر پاکستانی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ میرا ہے، لیکن یہ دونوں برطرف پولیس اہلکار برادران جو ہے اسے اپنا بنگلہ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ ہمارا تعلق FIA سے ہے اور ہم جو ہے ڈائریکٹر سلطان علی خواجہ اور منیر احمد شیخ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ دونوں بھائی جو ہیں ان دونوں اچھے افسران سلطان علی خواجہ اور منیر احمد شیخ کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں اس پروگرام کے ذریعے ان دونوں اچھے افسروں کو یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ دو بھائی ان کے لیے یا ان کے نام پر کام کر کے ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور ناجائز کام کر رہے ہیں اور خالی بنگلوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، اور جو پیپر وہ بناتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس پیپر بنانے میں جو ہے یہ FIA کے دونوں ڈائریکٹر ان کی مدد کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اگر اس سلسلے میں اسحاق لاشاری یا ان کا بھائی اسماعیل لاشاری یا پھر سلطان علی خواجہ اور ڈائریکٹر FIA منیر احمد شیخ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ کب جب چاہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 4168573283 اور یا میرا ای میل ایڈریس سے hdawami70@gmail.com۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔